Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على نبي الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اما بعد. قابل احترام بزرگ اور دوستوں، آج ہم جانیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں. بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق دو قسم کے ہیں. ایک وہ جن کا تعلق دنیا کے ہر انسان سے ہے، دوسرے وہ جن کے مخاطب ہم اور آپ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. پہلا حق جو دنیا کے ہر فرد بشر پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی و رسول مانیں اور دل و جان سے آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کریں. حضور کا یہ حق کسی مخصوص ملک یا علاقے یا مخصوص قوم و برادری پر عائد نہیں، بلکہ تمام نبی نوع بشر اس کے جواب دہ ہے، کیونکہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص ملک اور کسی مخصوص خطے کے نبی بن کر نہیں آئے تھے، کسی مخصوص قبیلے اور خاندان کے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ کی رسالت عام تھی. آپ کو دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نبی و رسول بنا کر مبعوث کیا گیا تھا، خواہ وہ دنیا کے کسی ملک کے باشندے اور کسی خطے کے رہنے والے ہو، خواہ کسی بھی زبان کے بولنے والے اور کسی بھی خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو. ارشاد باری ہے: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. دیکھیے اس آیت کریمہ میں ایمان اللہ کے ساتھ ایمان رسول اللہ کا کتنا صریح حکم ہے، اور یہ حکم مخصوص افراد کے لیے نہیں ہے بلکہ صاف طور پر یا ایھا الناس اے لوگو کہہ کر خطاب ہو رہا ہے. اسی طرح بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویؤمنوا بی وبما جئت بہ. مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور مجھ پر اور میں جو باتیں لے کر آیا ہوں ان سب پر ایمان لائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے جو تمام انسانوں کے لیے عام ہے، مگر دوسرے قسم کے حقوق وہ ہیں جو اس سے پہلے حق کی ادائیگی کے بعد عائد ہوتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنے کے بعد. اور وہ حق ہے محبت و اطاعت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر امتی پر فرض ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.